نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اس کی ریڈنگ تھوڑی سی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے. جی پڑھ لیجیے گا اس کو ذرا. میں پڑھ لوں جی. پڑھ لیں ضرور پڑھیں. حکمت یوسف، یوسف علیہ السلام کی حکمت. یہ حکمت یوسفہ ہوگا نا کسی غیر منصرف کی وجہ سے. جی یہ میں پوچھنے لگا تھا. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حکمت یوسفہ، یوسفہ پڑھیں گے. یوسف علیہ السلام کی حکمت. آگے چلیے گا. یوسف علیہ السلام کی حکمت. قال یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا، اپنے دل میں کہا، جی جی ان الحاجت ساقت الرجلین الیہ، بے شک ان دو لوگوں کی حاجت انہیں میری طرف لے کے آئی ہے. جی. تو ساقہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کو ہانکنا، کھینچنا، یہ معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. ساقہ یسوقو ہوتا ہے، یعنی اس کا ماضی پاسٹ ٹینس ساقہ ہے، اور مضارع جس کو پریزنٹ یا فیوچر ہم کہتے ہیں وہ یسوقو ہے. ساقہ یسوقو. ٹھیک ہے نا. تو ساقت واحد مؤنث ہو جائے گا. تو ان الحاجت ساقت، بے شک کے ضرورت اور حاجت کھینچ کر لائی ہے. الرجلین، ان اصل دو میں کیا آدمی. تھا؟ ہاں یہ دو آدمی. الرجلانی تھا نا، مرفوع یہ الف کے ساتھ ہوگا اور منصوب یا کے ساتھ ہوگا. تو یہ چونکہ مفعول بن رہا ہے، ساقت یہ حاجت کو ریفر کر رہی ہے کہ کیا چیز کھینچ کر لائی؟ حاجت کھینچ کر لائی. تو فاعل کون ہے؟ حاجت. حاجت کھینچ کر لائی ہے. کس کو کھینچ کر لائی ہے؟ الرجلین. تو رجلین کیا بن گیا؟ مفعول. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ منصوب ہے. جی آگے چلیے گا. وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَلِینُ وَیَحْزَؤُ، اور بے شک حاجت والا جو آدمی ہے یا انسان ہے وہ یلین نرم دل. ہاں لانا یلینو کا مطلب نرم ہونے کا ہے. ٹھیک ہے نا. جی اور قرآن حکیم کے اندر بھی تلینو جلودہم آ رہا ہے، یعنی یلینو یہ مضارع بن جائے گا، یعنی نرم ہوتا ہے. یعنی یلینو وہ نرم ہوتا ہے. تو لانا جی یہ اس کا پاسٹ ٹینس بنتا ہے، اور اسی سے قرآن حکیم میں آ رہا ہے. شاید مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ بفضل من اللہ لنتا لہم. لنتا، لنتا اسی سے پاسٹ ٹینس سے آپ نرم ہو گئے، یعنی اے نبی آپ نرم ہو گئے. تو یہ لانا یلینو، لانا یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یلینو یہ مضارع. نرم ہوتا ہے. یخضع کا مطلب کیا ہوگا؟ اور کہ جھک، یعنی خضوع جیسے کہتے ہیں نماز خشوع خضوع. اور خضوع. ہاں تو یہ خضوع اسی سے ہے. خضوع کا جھکا مطلب ہوا. ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا. ٹھیک ہے نا. ہاں جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا. تو یخضع، اور وہ یعنی عاجز ہوتا ہے، جھکتا ہے. آگے چلیے. نرم ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے. اچھا. وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطِيعُ وَيَسْمَعُ، اور بے شک جو حاجت مند ہوتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، وہ یسمع، اور بات کو سنتا ہے. جی فلو قلت لہما شیئا لسمع وسمع اہل السجن، پس
قلت لہما، اگر ان سے کوئی بات کہی جائے، شیئن، فلو قلت لہما شیئن، اگر ان سے کوئی بات کہی جائے، لسامع، تو وہ سنیں گے، اہل السجن، جیل کے لوگ، یعنی اگر ان سے کیونکہ وہ حاجت مند ہے، اگر ان سے کوئی بات کی جائے گی تو وہ اس بات کو سنیں گے۔ ہاں اب اس کو دیکھیے گا، وَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا، اب یہاں پہ ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ لو آ رہا ہے شرط کے لیے، اس کو بھی ہم آہستہ سمجھنا شروع کریں۔ شرط اور جزا، یعنی عام طور پہ ان بھی آتا ہے شرط کے لیے، لو بھی آتا ہے شرط کے لیے۔ مثال کے طور پہ ان تکسل، یہ دونوں حالت جزم میں ہوتے ہیں۔ ان تکسل تندم، اگر تم سستی کرو گے تو ندامت پاؤ گے۔ تو اب ان تکسل، یہ ایک مثال یاد رکھ لے، سمپل آسان مثال ہے، قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ان کیا ہے؟ اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف شرط ہے۔ چلو، تکسل کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ اور تندم کیا ہے؟ یہ اس کی جزا ہے۔ تو شرط اور جزا دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مجزوم۔ مجزوم کا مطلب اب یہ جزم آ رہی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں ان تنصر اللہ، ان تنصر اللہ، اب ان کیا ہو گیا؟ حرف بے شک، شرط جی نہیں، ان ہے، اننا نہیں ہے، جی، ان یہ ان شرطیہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ان شرطیہ ہے۔ شرطیہ، تنصرو، اب یہ دیکھیے تنصرونا تھا، مدد، ہاں تم اگر مدد کرو گے اللہ کی، تنصر اللہ، ان تنصر اللہ، ابھی تنصرونا تھا، ٹھیک ہے نا، تنصرونا تھا، تو ان کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا، تو آگے آتا ہے ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ تمہاری اب یہ ینصرکم کیا ہے؟ یہ جزا ہے۔ تنصر اللہ کیا ہے؟ یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ فلو قلتو، اب یہ قلتو واحد متکلم ہے، قالا سے گردان چلتی ہے، تو قالا، قالا، قولو، قولت، قولتا، قلنا۔ اب یہ قلنا کیوں ہے؟ یہ بھی ہم آج میں ان چیزوں، آج ابھی شروع نہیں کراؤں گا، کیونکہ اب ہماری کل آخری کلاس ہے، رمضان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ پچھلے سال میں نے رمضان میں کلاس رکھی، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ فجر کی فوراً بعد رحمت جلدی فجر کی نماز ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، کچھ آرام کرنا ہوتا ہے، تو فجر کے بعد کلاس مشکل ہوتی ہے، اور عصر کے سے لے کے مغرب تک مشکل ہوتی ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ تو بہتر ہے کہ ہم رمضان ایک مہینہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، رمضان کے بعد کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں آپ کو کرواؤں گا، لیکن یاد دیکھیے گا، قلتو ہے واحد متکلم کا صیغہ، اگر میں نے ان کو کہا، لو قلتو، اگر میں نے کہا، لہما، ان دونوں کو، شیئن، کوئی بات، تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے ان دونوں کو کوئی بات کہی تو کیا ہوگا؟ وہ سنیں گے۔ اگر، ہاں، لسمعا، اب یہ اس کی جزا آ گئی، یہ جو ہے نا لسمعا، یہ اس کی جزا ہے لو کی، تو لازمن وہ دونوں سنیں گے، وسمع اہل السجن، اور جیل والے سنیں گے۔ آگے چلیے گا جی، ولیکن یوسف لم یستعجل، اور لیکن یوسف علیہ السلام جلدی میں نہیں تھے، آنے جلدی نہ کی انہوں نے یوسف علیہ جلدی نہ السلام کی، نے، جی، ہاں لم کیونکہ میں نے یستعجل، بتایا انہوں تھا نے کہ جلدی نہ کی، ہاں کیونکہ فعل مضارع میں جب لم داخل ہوگا تو اس کو کیا کرے گا؟ اس کو وہ پاسٹ ٹینس میں لے گا۔ پاس میں نہیں جائے گا، جی۔ آگے چلیے گا۔ بل کالا لہما، بلکہ انہوں نے ان سے کہا، انا اخبرکما بتاویل رؤیا، میں تمہیں بتا دوں گا
اس خواب کی تعبیر قبل ان یاتیکما طعام کا کھانا یاتیکما کا کیا مطلب ہوگا؟ طعام آئے ہوا تو گا کھانا، تمہارے نہیں، کھانے کے آنے سے پہلے، ہاں تم دونوں کے کھانے سے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے سے نا، آگے پہلے چلیے. فجلس وطمعنا، اور وہ بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ. ہاں فجلسا، بس وہ دونوں بیٹھے. جلسا واحد تھا، ٹھیک ہے تو نا، دو ہو گئے جلسا. جلسہ. ہاں جی، جلسا. اور وطمأنّا یہ بھی اسی طریقے سے تسنیہ ہے، اور وہ دونوں دونوں مطمئن. ہو کے جلسا بیٹھے. دونوں بیٹھ گئے، وطمأنّا اور دونوں مطمئن ہو گئے. آگے چلیے گا. ثم قال لهما یوسف، پس کہا ان دونوں سے یوسف علیہ السلام نے، انا عالم بتاویل الرؤیا، میں عالم ہوں یا علم والا ہوں خوابوں کی تعبیر بتانے میں. اور یا آیت قرآن شریف آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ جی میرے رب کی طرف سے مجھے علم میں عرض کرتا ہوں. اس میں دیکھو، اچھا اس میں تھوڑا سا پہلے تو یہ دیکھیے گا، یہ ذالک ما کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے تو ذالکہ پڑھا تھا. ذالکہ واحد ہے، اور اگر تسنیہ ہو مذکر ہو تو ذالکہ ہے، اور اگر جمع ہو تو اولئکہ ہے، ٹھیک ہے نا، اولئکہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر واحد مؤنث ہو تو تلکا ہے، اور اگر تسنیہ ہو تو تانکا ہے، ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث کے لیے بھی اولئک آتا ہے. تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ذالکما کیوں ہے، اور قرآن حکیم کے اندر ذالکن الذی لمتننی فیہ. زلیخا نے، شاید آگے چل کر آ بھی جائے گا، تو نہیں پیچھے گزر گیا واقعہ. تو زلیخا نے، جو ان کی عورتیں تھیں جو ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام جب ظاہر ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو وہاں پہ زلیخا نے یہ الفاظ کہے کہ ذالکن، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. تو یہ ذالکما اور ذالکم بھی آتا ہے. تو یہ ذالکہ کبھی کاف پہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی کنہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور کم ذالکم یہ بھی آ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ تھوڑی سی، جیسے میں نے کہا نا کہ اب آہستہ آہستہ اب آپ لوگ لیول 2 میں ہیں، تو لیول 2 میں تو اب تھوڑی سی ایڈوانس چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی نا. اصل میں یہاں پہ یہ ضمیر خطاب کے لیے ہوتی ہے. ضمیر خطاب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے، اس بندے کو آپ کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں وہ یا یہ. اب وہ اور یہ سامنے کوئی آدمی ہے جس کو آپ اشارہ کر کے کوئی چیز بتا رہے ہیں. تو جہاں اس میں اشارہ ہوتا ہے جس کو ہم انڈیکیٹو ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیکیٹو ناؤن، اس میں اشارہ کو آپ انڈیکیٹو ناؤن کہتے ہیں. تو یہ جو انڈیکیٹو ناؤن ہوتا ہے جس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مخاطب ہوگا جس کو اشارہ کرتے ہیں. یہ جو ضمیر آتی ہے یہ عام طور پہ مخاطب کے لیے آتی ہے. یعنی ذالکہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے مرد ہے جس کو دکھا رہے ہیں. ذالکما ہے، اب وہ دونوں تھے ان کو بتا رہے تھے، تو ان کو کہا کہ ذالکما، ان دونوں سے خطاب ہے کہ ذالکما، یعنی یہ وہ ہے، یعنی جس کی طرف خوابوں کی تعبیر ہے، یہ وہ ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات ذالکما سے متعلق، ٹھیک ہے نا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں دیکھیے گا. آگے چلتے ہیں.
یہ السلام علیکم، یہ کما جو ہے یہ دونوں ان دو کے لیے لگایا گیا ہے نا، کہ یہ دو جی مخاطب ہیں اس لیے؟ جی جی، صحیح جیسے ذالکن ہے، اب وہاں پہ ذالکن کیوں تھا؟ کیونکہ سامنے خواتین تھیں، کننا ان خواتین کے اعتبار سے تھا، صحیح ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے قرآن کی ذالکم اللہ ربکم، یہ جی ہے، اب یہ مخاطبین قرآن کے مخاطبین ہیں، تو وہاں پہ آ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ٹھیک ہے؟ تو مخاطب کے اعتبار سے زمین پر آتے ہیں۔ اچھا، اب صحیح یہ دوسرا ہے من اور ماں مل کے بنا، مما، من اور ماں مل کر بنا، یعنی اس میں سے، ماں جو کے معنی میں ہے، علمنی سکھایا، تو علامہ کا مطلب سکھلانے کا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، علامہ سکھایا، کس کو سکھایا؟ نی مجھے سکھایا، کس نے سکھایا؟ ربی میرے رب نے سکھایا۔ تو ذالکما، اب اس کا اشارہ، ذالکما کا اشارہ یہ تعویل الرؤیا کی طرف، خوابوں کی تعبیر کی طرف، کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ اس علم میں سے ہے جو مجھ کو میرے رب نے سکھایا، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا، آگے پڑھیں۔ جی، ففرح وطمعنا، اور وہ دونوں بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ، نہیں، خوش ہوئے، خوش ہوئے، فرحہ، فرح، ہاں جی، خوش ہوئے اور اطمینان، وہ دونوں خوش ہوئے اور وہ دونوں اطمینان و یعنی مطمئن ہو اطمعنا، مطمئن ہو گئے۔ گئے، جی وَهُنَا وجد یوسف الفرصۃ فابتدع موعظتہ، اور وجد، جی، پایا، چین پایا، اور یوسف علیہ السلام نے، وَهُنَا، یہ وجہ تھا یوسف الفرصت، اور یعنی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فرصت پائی، یعنی موقع مل گیا یوسف علیہ السلام کو، فبدأ موعظۃ، بدأ کا مطلب شروع کرنے کا ہے، موعظتہ، فبدأ، جی، بس انہوں نے شروع کی واعظ نصیحت، موعظتہ، ان کو نصیحت شروع کی۔ اپنی نصیحت کو شروع کیا انہوں نے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، آگے آگے پڑھ لیں، موعظۃ التوحید، یہ پڑھ لیں۔ جی، موعظۃ توحید، توحید کی نصیحت، موعظہ کا نصیحت، مطلب نصیحت کا، جی واز کرنا ہے۔ جی جی، واضح سے ہے، کالا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ پھر وہی آیت قرآن شریف ہے جو ہم نے پہلے بھی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے علم ہے، علم دیا گیا ہے، ہاں، یہ وہ ہے جو مجھ کو میرے رب نے میرا سکھایا، سکھایا ہے، علامہ کا مطلب، ہاں، مجھے سکھانا۔ سکھایا میرے رب نے، یہ وہ علم ہے جو مجھے سکھایا میرے رب نے۔ جی، فلاکن اللہ لا یوتی علمہ کل احد، اور لیکن اللہ نہیں، ہر ایک کو نہیں دیتا علم، جی جی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر ایک کو نہیں اللہ دیتا، تعالیٰ آگے اللہ چلیے۔ تعالیٰ اپنا علم ہر ایک کسی کو نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یوتی علمہ المشرکہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا علم مشرکوں کو نہیں دیتے۔ جی هل تعرفانی لماذا علمنی ربی،
آ، جی، کیا تعریفانی یہ وہ کیا آ گیا تم نا جانتے ہو تسنیہ کا شعر. ہاں کیا تم بالکل ٹھیک دونوں آگے جانتے چلیں. ہو کہ آ، اللہ تعالیٰ کا علم آ، علمنی جو ہوگا مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہے اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے نہیں، تم دو لماذا کیوں، یعنی حل کیوں تعرفانی لماذا علمنی ربی، کیا تم جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں سکھایا. آگے چلیے گا. لأنی ترکت طریق اہل الشرک تاکہ آ، لأن کا مطلب کیونکہ ہے. لأن کا مطلب کیونکہ، لأنی کیونکہ میں نے کیا کیا، ترک تو، ترک کر میں دیا نے. اہل ہاں شرک کے راستے کو ترک کر دیا. بالکل ٹھیک آگے چلیں. یہ آیت قرآن شریف آگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اتباع. ان ملت کا مطلب وہ طریقہ طریقہ، یا جی طریقہ ہے. طریقہ ملت کا مطلب طریقہ طریقہ ہے. طریقہ اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلا ہوں اور اس کی اطاعت کی ہے. وَاتَّبَعْتُ میں نے اطاعت کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن، اور میں نے شرک نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز یعنی کا. ماں ما نفی کے کان لیے ہے. جی ماں نہیں کیا، کانا، یعنی ماں کانا کا نہیں مطلب تھا ہوگا یعنی کہ یعنی ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے یعنی یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان نشرک کا کہ ہم شریک کہ کریں. ہم شرک نشرک کر کا کریں جی، یہ جمع ہم شرک متکلم کا کریں صیغہ اللہ ہے کے ساتھ کسی چیز کا. کسی چیز کو. آگے چلیے. اچھا یہ ما کانا تو تھا، کانا تھا میں نہیں آئے گا کہ یعنی نہیں وہی ہے تھا؟ نا، یعنی نہیں تھا. اب یہاں پہ ویسے تو مطلب یہ تھا کا ہوتا ہے، لیکن لیکن یہاں ہے پر ہے کہ یعنی ہمارے نہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. کالا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا وَحَاذَ التَّوْحِیدُ لَیْسَ لَنَا فَقَط، اور اور یہ توحید ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لیس لنا، اور ہمارے لیے آ، اس کے سوا کچھ نہیں. جی جی ٹھیک ہو، بل ہوا للناس جمیعا، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جی آگے چلیے گا. اس کو آگے پڑھ لیں گے اس کو. جی آگے کون پڑھنے کے لیے تیار ہے، یا ٹائم کیا ہو گیا؟ چلے آج کے اتنا کافی ہے. اب سبق لے کے چلتے ہیں. اس کو نوٹ کر لیں، کل یہیں سے پیج نمبر 43 ہے. پیج نمبر 43 سے کل ہم شروع کریں گے. اچھا، ہمارا وہ چل رہا تھا ابھی مجھول کا، تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں. کل کر رہے تھے، کچھ تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہ باقی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ابھی جو اس میں خاصا ہمیں ابھی تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کر رہے تھے. کچھ ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب نے بھیجا بھی تھا. یہ ہم نے کر دیا تھا، جیسے کہ کچھ کا ہم نے کر لیا تھا. اور البتہ کچھ اس میں سے ابھی باقی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ 17واں کرتے ہیں، ہم 17 کرتے ہیں. بتایا تھا یفعل کا پیٹرن فالو کریں گے. مضارع کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ہم مضارع کے اندر کس کا پیٹرن فالو کریں گے؟ یفعل کا پیٹرن فالو کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو دیکھیے گا، یہاں پر ہے تنشر
हाज़िहिल मदरसतु मजल्लतन दीनियतन फी कुल्लि शहर। तंशुरु का मतलब नशर करने का, जारी करने का, ठीक है ना, शाया करने का है। ये मदरसा हर महीने एक दीनी रिसाला नशर करता है, जारी करता है। हर महीने एक दीनी रिसाला जारी किया जाता है। अब इसको क्या करेंगे आप? जी बताइएगा, अ, जल्दी हो जाए जरा, तुन जरा जल्दी हो। तुनशरु तुन शरू आ जाएगा, यानी इसको हम तुन शरू कर देंगे, और हाजिहिल मदरसतु को हम माइनस कर देंगे। और अब क्या हो जाएगा? तुन शरू मजल्लतन दीनियतन से क्या बन जाएगा? मजल्लतुन जी, मजल्लतुन दीनियतुन, ठीक है ना, मजल्लतुन दीनियतुन। आगे चलिएगा, आगे अब हम और क्या जो अभी नहीं किया था कल उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा 15वें को, अयज़नु लकुम अबूकुम बिल खुरूजी फी सबीलिल्लाह। अब इसको हम क्या बनाएंगे? क्या तुम्हारे वालिद तुमको इजाजत देते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने की? अयुजन। अब इसका मजहूल क्या बनेगा? पहले उर्दू में कर लें। अयज़नु लकुम अबूकुम बिल खुरूजी फी सबीलिल्लाह, इसका उर्दू में क्या बनेगा? करें। क्या तुम्हें इजाजत दी जाती है अल्लाह के रास्ते में निकलने की? बिल्कुल ठीक। तो अबूकुम को तो आपने माइनस कर दिया, जी। ठीक है ना, ये फाइल था। तो अब फाइल यअज़नु का मतलब है इजाजत देते हैं, तुमको इजाजत दी जाती है, तो क्या बन जाएगा? अयुजन। युअज़न बन जाएगा, बिल्कुल। युअज़न इस तरह लिखेंगे इसको, युअज़नु लकुम, ठीक है ना। तो युअज़नु लकुम बिल खुरूजी फी सबीलिल्लाह आसानी से बन जाएगा, युअज़नु लकुम बिल खुरूजी फी सबीलिल्लाह, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये वाला 13 पे नहीं किया था, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आसान है, सअलतुल फाकिहानी, या फाकिहानी का मतलब होता है फल फरोश, फलों को बेचने वाला फाकिहानी। अतकील तमर अम तजिनुहु, तकील कैल माप से है, यानी तुम माप कर खजूर देते हो, अम तजिनुहु या तुम उसको वजन करते हो। अच्छा, इसको हम अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका जो पहला टुकड़ा है उसको चेंज करें, वो तो आसान है। मैंने फाकिहानी से पूछा, फाकिहानी से पूछा गया, ये तो आसान है। जी, क्या बनेगा? ये माजी सोइल में बनेगा। जी, सोइलु सुईला क्या सुइला बन जाएगा? सुइला सुईला बन जाएगा, ठीक है ना। सुईला, इसको इस तरह नहीं लिखते, इसको दोबारा से लिखता हूँ मैं। सुईला इस तरीके से लिखा जाएगा, सुईला इस तरह से लिखा जाएगा, सुईल फाकिहा, निय्या से क्या बन जाएगा? अल फाकिहा निय्यु। अच्छा, अब अगला जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तकील तमरा, तकील तमरा, अब इसको भी अगर मौजूद बनाना है, क्या तुम खजूर को मापते हो? क्या तुम क्या करते हो? खजूरों को मापते हो? खजूरों को मापने का मतलब क्या होगा? यानी अब क्या खजूरों को मापा जाता है? तो अब ये क्या बनेगा? जी, ये तुकिला बन जाएगा, ये नहीं, ये मुजारे है जो फअल के वजन पर है, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें अब वो वक्त आ चुका है जिसमें हमें ये काम करना है, तो ठीक है। वो क्या वक्त आ चुका है? जी, वक्त आ चुका है कि हम इसको थोड़ा सा समझना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करेंगे,
تو آگے چل کر وہ آ جائے گی. وہ ہمارے پچھلے لیول میں یہ سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے جو میں اب آہستہ شروع کر رہا ہوں آپ کو. وہ پچھلے لیول میں ہمارے وہ دو ساتھی اسی وجہ سے بیچارے پریشان ہو گئے تھے جو ماشاء اللہ اب ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے اب یہ اصل میں کیا ہے تکیل التمرہ تکیلو. ٹھیک ہے نا تکیل التمرہ ام تزینہ. ٹھیک ہے نا ام تزینہ. ٹھیک ہے التکیل التمرہ ام تزینہ. اب یہاں پہ اصل میں کیا ہے یہ یکیلو ہے. تکیلو یکیلو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا یکیلو وہ ماپتا ہے. اب اس کو جب ہم یفعل کے وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا یفعلو کے وزن پر لائیں گے تو کیا بننا چاہیے یک یالو. کیا بننا چاہیے اس کو یک یالو بنے گا. اب یک یالو میں اب سمجھیے گا کہ مسئلہ کیا ہے. یک یالو کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یا پہ زبر ہے یہ ثقیل ہے. یا علت آ رہی ہے. اور یا اور واؤ یا اور واؤ جو ہے وہ ان پہ ان کو ہم حرف علت کہتے ہیں. یا واؤ اور الف یہ حرف علت ہے. یا کی چاہت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آ جائے. تو اس کی ساری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسرہ آ جائے. واؤ کی چاہت ہے کہ مجھ سے پہلے ضمہ ہو اور الف کی چاہت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے فتحہ زبر. تو یا کی جو دوستی ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے. واؤ کی دوستی ضمہ پیش کے ساتھ ہے اور الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے. اب یا اس لیے پریشان ہے کہ میرے پیچھے ضمہ ہے میرے اوپر فتحہ ہے تو یہ بوجھ بہت اٹھانا مشکل ہے میرے لیے. تو اب یہ اس نے کیا کیا اس نے اپنا جو زبر تھا یہ ما قبل کو دے دیا. اس نے کہا یہ بوجھ مجھے اس بوجھ سے خالی کرو. تو اب یہ جب اس بوجھ سے خالی کیا تو اب یہ یک کیل اس کو ضمہ دے دیا اور اس کو فتحہ دے دیا اس کو تو یکیل. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ یا سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو ہم الف سے تبدیل کرتے. اب یہ کیا بن جائے گا یکالو. یکالو بن جائے گا. اب یکالو تو یک یلو سے یکالو بنے گا. یک یلو سے یکالو بنے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی تو اب یہاں پہ اتمرو تھا اتمر تھا. کیا کھجوروں کو ماپا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا یکالو تمرو. یہ ساری کہانی میں نے کیوں سنائی آپ کو یہ اب کئی جگہ پہ کام آئے گا. یہ جو میں نے قاعدہ بتایا نا یہ والا قاعدہ یہ جو میں نے قاعدہ بتایا یا واو اور الف والا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا یکالو تمرو کیا کھجوروں کو تولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ایک بنا کیا تم کھجوروں کو ماپتے ہو یا کھجوروں کو ماپا جاتا ہے. اچھا اب دوسرا کیا تھا. دوسرا کرنے سے پہلے ذرا میں اس کو بھیج دوں اسکرین شاٹ کا. ہم تزینوں کی طرف آتے ہیں. وہ بھی کہانی ہے. وہ بھی کیا ہے مستقل اپنی جگہ پہ ایک کہانی ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے اب میں پیج نمبر 2 پر آ گیا ہوں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں پیج نمبر 2 پر آ گیا. اب اس کو دیکھیے گا کہ ام تزینو اصل میں یہ کیا تھا وزن یوزینو تھا. وزن یوزینو تھا.
لیکن ہوتا کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ سمجھیے گا کہ اس کو جہاں پہ پہلی حرف علت آ جائے اس کو ہم مثال کہتے ہیں. مثال کا مطلب جب فا کلمے کی جگہ پہ حرف علت آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال. اور یہاں اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جیسے وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے وعظ یوعظ، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے وہب یوہب. ان ساری صورتوں کے اندر اب کیا ہوگا؟ مضارع کے اندر اس کا واو حذف ہو جائے گا. ایک تو یہ بات. ابھی ذرا کہانی تھوڑی لمبی ہے نا، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو اب وزن یوزینو سے کیا بنے گا؟ یزینو بن جائے گا. یزینو بنے گا. وعدہ یوعدو سے کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یعیدو بن جائے گا. واو اس کا حذف ہو جائے گا. وعظ یعیدو سے کیا بنے گا؟ یعیدو، اس کا واو حذف ہو جائے گا. وہب یوہب سے کیا بنے گا؟ یہب، اس کا واو حذف ہو جائے گا. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ اس کا مجہول بنائیں گے تو مجہول میں واو ڈاٹ کر آئے گی یفعل کے وزن پر. یفعل، کیونکہ اب اس کے سے پہلے ضمہ آ رہا ہے تو اب یہ واو ڈاٹ کر آ جائے گی. اب یہ کیا بن جائے گا؟ یوزینو سے یزینو بنا تھا، لیکن جب ہم اس کو مجہول پہ لے کر آئیں گے تو یوزن، کیا بن جائے گا؟ یوزنو. اور یوعدو سے اب یعدو بنا تھا، جب یفعل کے وزن پر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم یوعدو، کیا بن جائے گا؟ یوعدو. اور اسی طریقے سے یعیزو تھا تو یفعل کے وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ حضرات ساتھ ساتھ دیتے جائیں. یوعزو، اسے نصیحت کی جاتی ہے. یہبو تھا، یفعل کے وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یوہبو. جی یوہبو آ جائے یوہبو. گا. جی بالکل یوہبو آ جائے گا. اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی، اب ہم آتے ہیں واپس اسی اپنے اس کے اوپر جو ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کہاں چلا گیا وہ؟ گیا کہاں چلا گیا؟ ہم، جی پیج 6 شروع ہو گیا. ایک منٹ ٹھہرنا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ. خیر وہ لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں اس کو. کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ دیجیے ذرا. یہ آ گیا. پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا تھا بیچارہ. اب چلیے گا. ایوکال التمر ام تزینہ. اب یہاں پہ کیا بنائیں گے ہم اس کو؟ ام یوزن، کیا آ جائے گا؟ ایوکال التمر ام یوزن آ جائے گا. ام یوزن آ جائے گا. وائٹ ٹھیک ہے، بورڈ ہی نظر آ رہا ہے ابھی تک. ون پہ آ جائیں. ون اچھا. پہ آئے. اب آ گیا. ایک سیکنڈ.
نیچے جو ون ون دیا ہوا ون پہ آ جائیں. آ گیا؟ جی 1 پہ آ گیا. اب آ رہے نظر لکھا ہوا؟ جی جی. ٹھیک ہے نا. اس کی میں بھیج رہا ہوں. اب یہ ہم جو تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک ابھی ٹیسٹ کروایا، اب اسی کی بنیاد پہ باقی کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باقی ہیں ان کو بھی ہم اسی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باقی میں نے آپ کو رکوائے تھے، جو باقی رکوائے تھے ان کو ہم اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. جی حضرت. کہاں چلا گیا؟ 157 تھا نا، یہ والے کر رہے تھے ہم پریکٹس. اب آئیے گا. اب مثال کے طور پر، اب جیسے جیسے نصر الارحام ہے، یہ اسی پیٹرن پر ہے. وصلہ یصل کی مت. ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا تھا؟ وصلہ اس کا ماضی تھا اور یوصل تھا، تو کیا بن گیا؟ یصل، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. وصلہ یصل تھا تو الارحام ہم رحمی رشتے جوڑتے ہیں. نصل جمع متکلم کا صیغہ تھا. رحمی رشتوں کو جوڑا جاتا ہے. اب دیکھیے یوصل بن جائے گا، جیسے پیچھے بنایا تھا ہم نے وعد یعید تھا تو یوعد بن گیا. تو وصل یصل سے یوصل. اب رحمی رشتوں کو جوڑا جاتا ہے تو رحمی رشتے کیا ہیں؟ جمع مکسر غیر عاقل. اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ جی حضرت بتا دیجئے. نیسل تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ نہیں، واحد تو اس کو لیے ہم واحد مؤنث لائیں گے نا. اب لائیں جیسے گے نا. یوسل سے گردان شروع کریں. اب یوسل سے گردان کرتے ہیں. یو سالو یو سلانے یو سلونا، تو سلو تو سلانے یو سلنا، تو سلو تو سلانے تو سلونا، تو سلینا تو سلانے تو سلنا، تو سلو نو سلو. اب اسی پیٹرن پہ پوری گردان چلے گی. واحد مونس کا لے کر آئیں گے، رحمی رشتوں کو جوڑا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ توسلو. ہاں، تو سل الارحام. اور الارحامہ سے کیا بن جائے گا؟ تو سل ارحامو. الارحامو بن جائے گا. رحمی رشتے جوڑے جاتے ہیں. یہ میں نے اس لیے شروع میں نہیں کرا. اچھا، اسی طریقے سے وہابہ میں نے بتایا. نہب اموالنا لخدمت الدین، ہم اپنے مال دین کی خدمت کے لیے ہبہ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. ہم اپنے مال دین کی خدمت کے لیے ہبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مالوں کو دین کی خدمت کے لیے ہبہ کیا جاتا ہے. ہمارے مالوں کو یا اموال کو دین کی خدمت کے لیے ہبہ کیا جاتا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا آپ سے، کون سا یہ بھی بنے گا اس کے اندر؟ مونس ہی بنے گا نا، واحد مونس. ہاں، اس کو تو بڑا کر دیتے ہیں نا. میں بڑا کرتا جی. ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. نہب اموالنا لخدمت الدین. اب کیا بن جائے گا؟ نہب تو اصل میں کیا تھا؟ وہابا سے وہابا یوہب. یاد آ گیا نا ابھی جو میں کروانا تھا آپ لوگوں کو. یوہبو. تو اب اموال ہونا کے لیے کیا آ جائے گا؟ توہبو. اموال تو ہب آ جائے گا. تو ہبو اموال. تو ہب الاموال یا تو ہبو اموال لخدمت الدین. دین کی خدمت کے لیے اس کو ہبہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس میں آ گیا آپ کو لخدمت دینی. بات سمجھ آ گئی نا اس کو. اچھا، اسی طریقے سے اور
اب آئیے گا، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا، میں اس کی اسکرین شاٹ بھی بھیج رہا ہوں. استاد صاحب یہ والی کتاب بھی بھیج دی کہ میرے سے مس ہو گئی ہے. میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، سرخ الاطفال فی ظلام اللیل، یہ آسان، ٹھیک ہے نا. سرخ الاطفال فی ظلام اللیل، اس میں بچوں نے چیخا، بچے چیخے رات کے اندھیرے میں. سرخ کا مطلب وہ ہے چیخنے کا ہے، ٹھیک ہے نا. سورخا. تو سوری سریخا، کھا چکے. ہاں یہ آسان ہو، یہ تو بہت آسان ہے. سریخا فی ظلام اللیل، ٹھیک ہے نا، یہ آسان ہو. اب ہم ایک اور چیز میں آتے ہیں، ایک منٹ ہو دیجیے گا، میں اس کو چیک کر لوں ذرا. ہاں، اب یہاں پر ایک اور چیز، اب یہاں جو چیز آ رہی ہے، اب یہ اس کو بھی کر دیں تھوڑا سا، پھر ہم ایک اور قاعدے کی طرف آتے ہیں. ملتا جلتا ہی ہے لیکن تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. أَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدَهُمُ النَّاسُ، کیا وہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، کیا اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے نا. اب کیا پسند کیا جاتا ہے، یحبون وہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے، آسان ہے جی، کریں. دیکھیے یحبو ہے نا، یحبو وہ پسند کرتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے، وہ کیا بنے گا، یحبا. یحبو. یحبو. فتح دے دیں گے نا اس کو، یحبو. اصل میں کیا تھا، یحببو تھا نا، اصل کیا تھا، یحببو، یفعلو کے وزن پر یحببو تھا. تو دونوں باب کو اکٹھا کریں گے تو کیا بن جائے گا، یحبو. کیا بن جائے گا، یحبو بنے گا، یحبو. ایحبو، اب یہاں پر تھا ان یحمدہم الناس، کہ ان کی لوگ ان کی تعریف کریں. کیا یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. تو یحمدہ سے کیا بنے گا، یحمدہ کو آپ لے کر آئیں گے اس پیٹرن پہ، مجہول والے پیٹرن پہ، تو کیا بنے گا، یحمدو. یحمدو تھا. ٹھیک ہے نا، یحمدو، شاباش. اب ہم کہتے ہیں کہ یحمدو اس کی تعریف کی جاتی ہے، یحمدانی ان دو کی تعریف کی جاتی ہے، یحمدون ان لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے. تو کون سا صیغہ لے کر آئیں گے، کیا اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، تو کون سا صیغہ لائیں گے، یحمدون. جی یحمدون لائیں گے. لیکن یہاں پہ ان ہے، ان کی وجہ سے کیا ہوگا، ان یحمدو، کیا آ جائے گا، ان یحمدو. اب یہاں پہ یہ آ جائے گا ایحب، ٹھیک ہے نا، ایحب، ٹھیک ہے نا، ایحب ان یحمدو. کیا اس بات کو پسند کیا جاتا ہے، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے نا. چلے، یہ ہو گیا، اس کو میں بھیج دیتا ہوں اسکرین شاٹ. آج جو چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ امپورٹنٹ ہے، ذرا توجہ دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگرچہ ٹائم بس ختم ہو رہا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ دیں گے تو اسی ایک ایکسرسائز میں ہمارے بہت سے کام حل ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آگے چلیے گا. اب یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو الف ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے زبر ہو، یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ ہو.
واو چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے ضمہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مثال کے طور پہ اگر آخر میں حرف علت آئے، مثال کے طور پر جیسے دعا ہے، یہ اصل کیا تھا؟ دعوا تھا. دعوا یدعو. تو ہوتا کیا ہے کہ اب یہ دعوا کو ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ واو سے پہلے فتحہ ہے تو اب اس کو الف سے تبدیل کرتے ہیں. واو سے پہلے اگر فتحہ ہو تو اس کو ہم الف سے تبدیل کرتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ دعا. اور اس کے اوپر ضمہ ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو اس سے پہلے چونکہ ضمہ ہے تو وہ اس کے موافق ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدعوانی. یدعو بن جائے گا. یدعو. دعا یدعو بن جائے گا. اچھا، جب آپ اس کا وہ بناتے ہیں مجہول، تو اب یہ دعا کس پیٹرن پہ بنے گا؟ اصل میں دعیوا. دعیوا کے پیٹرن پہ بنے گا. اب دعیوا میں کیا ہوا کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ واو یعنی کسرہ سے جو موافق ہے وہ یا ہے، تو واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اس کو ہم یا سے تبدیل کرتے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ دعیہ. اب یہ دعا یعنی دعوا سے دعا بنا جب ہم نے اس کو ایکٹیو وائس کو معلوم اور معروف بھی کہتے ہیں. یعنی فعل ماضی معروف کا مطلب ہوگا ایکٹیو وائس ہے، جو پہلے پڑھتے آ رہے تھے ہم. اور اگر ہم اس کو مجہول بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مجہول، یعنی پاسٹ پیسو وائس ہے. ایکٹیو وائس کو آپ معروف اور معلوم کہتے ہیں، اور وہ جو یہ ہے آپ کا ماضی مجہول ہے اس کا پیسو وائس کہتے ہیں. تو دعیہ ہے، یہ کیا ہے؟ دعیہ. ٹھیک ہے نا. اور آگے چلیے گا. اب یہاں پر یہ کیا بنے گا؟ ید آو. یف آلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ یف آلو کے وزن پہ بن جائے گا ید آیو. ید آو تھا اصل میں، ید آو. اب یہاں پہ ایک اور قاعدہ لگتا ہے کہ اگر واو چوتھی جگہ پر آئے تو یا سے تبدیل ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ یہ کیا بنے گا؟ ید آ بنے گا تو الف، لیکن یا لکھیں گے ید آ. تو دعیہ ید آ بن گیا. کیا بن گیا؟ دعیہ ید آ بن گیا. دعیہ ید آ. ٹھیک ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا، اسی طریقے سے اب ایک اور لفظ آ رہا ہے بنا یبنی. یہ اصل کیا تھا؟ بنا یا یبنیو تھا. آخر میں بنا یا یبنیو تھا. تو ابھی کیا بن جائے گا؟ بنا. اور یبنیو سے کیا بنے گا؟ یبنی. اس کو ساکن کر دیں گے یبنیو سے. اچھا، جب اس کو ہم مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اب جیسے بنا تھا تو بنا کو ہم کس پیٹرن پہ لے کر آئیں گے؟ بنا کو ہم کس پیٹرن پہ لے کر آئیں گے؟ بنا کو ہم لائیں گے اس پیٹرن پر. یہ دیکھیے گا یعنی فعلا کے پیٹرن. فعلا کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ بنیا. بنیا. اور جب نی اصل میں کس پیٹرن پہ بنے گا؟ یفعل کے پیٹرن پر. یفعلو کے پیٹرن پر کیا بنے گا؟ یبنا. یبنا کیوں بنا؟ یبنا یو تھا اصل میں. اس کو میں پہلے اصل لکھتا ہوں. اب اصل کیا تھا؟ اصل تھا یوب نایو، یعنی یوب نایو. یوب نایو سے کیا بن جائے گا؟ یبنا.
اچھا یہ جب ہم کو سمجھ میں آ گئی تو اب بہت سی چیزیں ہم نے اس پیٹرن پہ کرنی ہے. آخر میں آ رہا ہے، اب میں ہم اس کو دوبارہ سے لے کر آتا ہوں. وہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے تھے، میں نے کہا نا یہ ایکسرسائز میں ہم کوشش کریں گے بہت سی چیزیں کور کریں. اب مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر یہ ہے یسقی ہے، یسقی الحوزی الحصان، یسقی ہے یہاں پر نا، اس میں آپ نوٹ کیجیے گا، یسقی ہے الحوزی الحصانین. الحوزی کا مطلب جو گھوڑے کا رکھوالا ہے، تو سقا یسقی ہے. اب آپ الحوزی کو یعنی دو گھوڑوں کو پانی پلاتا ہے، دو گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے، تو یسقی سے کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم یفعلو کی وزن سے لے کر آئیں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ پہلے یو بنا یو بنایو سے کیا بن جائے گا؟ یو بنا. تو یسقی سے کیا بنے گا؟ یسقا، یسقا. ہاں یسقا بن جائے گا. الحوزی کو آپ نے مائنس کر دیا، الحصانین سے کیا بنے گا؟ حصانین. نہیں یہ تسنیہ ہے نا، تسنیہ بنائے. الحصان واحد، حصانانو. نانی، یسقا نانی. الحصانانی بن جائے گا. یسقا اور اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو یسقل حصانانی. اب یہ الف کے ساتھ مرفوع ہو جائے گا. وَيَرْعَاهُمَا. اب یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے، چلیے اس کو کل کرتے ہیں. جیسے تبنی الحکومت المساجد فی کل حی، تو تبنی کا مطلب تعمیر کرنے کا، بنا یبنی کا تعمیر کرنے کا. تو مساجد کو تعمیر کیا جاتا ہے، تو تبنی سے کیا بن جائے گا؟ یبنا. آج چونکہ تبنا. مساجد ہے اس کو تبنا ہی کریں گے، کیونکہ تبنا. مساجد غیر جمع مکسر غیر عاقل ہے. المساجد فی کل حی. اچھا تدعو خالتنا، ٹھیک ہے نا، ہماری خالہ ہمیں بلاتی ہے اپنے گھر ہر جمعے کے دن، ہمیں بلایا جاتا ہے. تو یدعا تھا، میں نے بھی بتایا تھا کہ یدعا اس کو بلایا جاتا ہے، ہمیں بلایا تب کیا بن جائے گا؟ یدعا، ہمیں بلایا جاتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ جی ندعا. ندعا. کیا بن جائے گا؟ ندعا. ندعا. ٹھیک ہے نا. اب یہ خالتون کو کر دیں گے مائنس. الا بیتی ہے، الا بیتیہا کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں الا بیتی خالتینا، ہماری خالہ کے گھر ہمیں بلایا جاتا ہے کل یوم جمعۃ، ہر جمعے کے دن. اس کو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. کل یہ ایکسرسائز کو مکمل کریں گے. اور یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ تھوڑی سی میں نے ٹیسٹ تو کروا دیا ہے لیکن اس کی پریکٹس بڑی ضروری ہے، اور بڑی آسانی آہستہ سے میں لے کر آ رہا ہوں تاکہ اس میں آپ کو دقت نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیں جی آج کے کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں. السلام علیکم.